معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور اپنی قیمتی کمنٹ سے ضرور آراستہ کریں۔ باب نمبر 23، مامون کے عہد پر ایک نظر۔ مامون کا دور خلافت عربوں کی تاریخ کا ایک شاندار زمانہ ہے۔ مامون کے 20 سالہ عہد حکومت میں مسلمانوں نے غور و فکر کے ہر شعبے میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ یہ کارنامے سائنس اور لٹریچر کی کسی خاص شاخ تک محدود نہیں۔ اس دور میں سائنس اور لٹریچر کے تمام شعبے ان کے مرہون منت ہیں۔ سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسفہ اور ادب میں بھی حیرت انگیز کام کیا۔ ایشیا کی تہذیب کے اس دور میں ریاضیات، حیت اور طب نے بڑی ترقی کی۔ عربوں کا ہسپانیہ اور عیسائیوں کا قسطنطنیہ ان علوم کے وارث بنے، جہاں سے علوم جدید یورپ میں داخل ہوئے۔ مامون کے خیال میں عوام کی خوشی تعلیم اور تمدن پر مبنی تھی۔ مامون نے علوم و فنون کی سرپرستی کا انحصار انفرادی حکمرانوں اور جاگیرداروں کی نظر عنایت پر نہ رکھتے ہوئے ان کی ترقی کے لیے مستقل امدادی ادارے قائم کر دیے تھے۔ سلطنت کے طول و عرض میں اسکول و کالج قائم کیے گئے۔ ایک مورخ کے الفاظ میں، ہم تاریخ عالم میں شاید پہلی مرتبہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دینی اور شخصی حکومت فلسفے کے ساتھ نہ صرف اپنا رشتہ جوڑتی ہے بلکہ اس کی کامیابی میں پوری طرح سے حصہ لیتی ہے۔ بردباری میں مامون نے کبھی نسلی یا مذہبی امتیاز روا نہیں رکھا تھا۔ رعایا کے ہر فرد کے لیے سرکاری عہدوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مامون نے ایک باقاعدہ کونسل آف اسٹیٹ مجلس مشاورت قائم کی جو سلطنت کی مختلف قومیتوں کے ارکان پر مشتمل تھی۔ مجلس مشاورت کے ارکان میں مسلمان، یہودی، عیسائی، سائبی اور زرتشتی سب شامل تھے۔ اسلامی عہد حکومت میں غیر مسلموں کو ہمیشہ مذہبی آزادی حاصل رہی ہے۔ اس میں اگر کبھی کوئی تبدیلی ہوئی تو اس کا سبب مقامی گورنروں کا طرز عمل ہوتا تھا۔ مامون کے عہد میں غیر مسلموں کے ساتھ حد سے زیادہ رواداری کی جاتی تھی۔ آتش کدوں اور ہیکلوں کے علاوہ اس کے عہد حکومت میں کلیسوں کی تعداد 11,000 تھی۔ بیت المقدس اور انطاکیہ کے بطریق کلیسا کے سردار تھے۔ دوسری صدی ہجری کے دوسرے نصف میں واصل بن عطا کی تحریک اعتزال شروع ہو چکی تھی۔ واصل بن عطا اصل میں امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ اس نے خود سے انسانی عقل کی قدر معلوم کی تھی۔ بعد میں واصل نے حضرت حسن بصری کے لیکچروں میں شمولیت کی، لیکن ایک اخلاقی مسئلے کے سبب وہ حضرت حسن بصری کے حلقے سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی علیحدگی کے پیش نظر واصل بن عطا کے پیرو معتزلین کہلاتے ہیں۔ معتزلین کے خیال میں انسان نیکی اور بدی کے اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ انسانی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔ نیز یہ کہ قرآن مخلوق ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ انسانی افعال سے متعلقہ قوانین ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مامون نے معتزلین کے خیال قبول کر کے انہیں اپنی سلطنت میں نافذ کرنا چاہا، کیونکہ اس کے خیال میں اسلام کے تحفظ اور ترقی کا یہی راستہ تھا۔ مامون نے بغداد کے حاکم کو ایک فرمان کے ذریعے حکم بھیجا کہ وہ بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے ان خیالات کے متعلق ان کی رائے معلوم کرے۔ بغداد کے بیشتر علماء نے خلیفہ کے خیالات کے ساتھ ساتھ اتفاق ظاہر کیا۔ چند ایک علماء کرام نے مامون کی مخالفت کی۔ ان میں سب سے نمایاں امام احمد بن حنبل ہیں۔ مامون کے 2 جانشینوں نے ان کی پیروی کی، لیکن ان میں مامون کسی قابلیت اور صلاحیت نہیں تھی۔ ان کے عہد حکومت میں
اقلیت پسند تحریک نے اتنی زیادہ ترقی کر لی تھی جس کی مثال جدید یورپ میں نہیں ملتی۔ معتزلین مسجدوں میں تقریریں کرتے اور مدرسوں میں درس دیتے۔ معتزلین کو خلفاء کا قرب حاصل تھا۔ انہوں نے اس قرب کا بڑی عقل مندی سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پروفیسروں، مبلغوں، سائنسدانوں، طبیبوں، وزیروں اور گورنروں کی حیثیت میں عربوں کی ترقی میں بڑی امداد کی۔ مامون کا دربار سائنس اور ادب کے علماء سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے دربار میں مختلف ملکوں اور قوموں کے فلسفی، ادیب اور طبیب موجود تھے۔ ان میں ہر ایک کی سرپرستی کی جاتی تھی۔ اس سرپرستی میں کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ مورخوں، محدثوں اور نجومیوں پر بے شمار دولت صرف کی جاتی تھی۔ مامون نے اس حکم کو ختم کیا جسے اس کے دادا منصور نے شروع کیا تھا۔ مامون نے سکندریہ کے مدرسہ کی کتابیں حاصل کیں اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے ذریعے اس نے پرانے یونان کے فلسفیوں کی کتابوں کو حاصل کیا۔ جو ہی یہ کتابیں بغداد میں پہنچی، ان کا عربی میں ترجمہ کرا کر انہیں عوام تک پہنچا دیا گیا۔ یونانی، سریانی، کلدانی کتابوں کے تراجم کا شعبہ دودبان نامی براہمن کے سپرد تھا۔ تراجم کے علاوہ مختلف علوم و فنون میں اختراع و ایجاد پر حوصلہ افزائی کی اور تصنیف و تالیف کے کام کے لیے بھی بہت سی آسانیاں مہیا کیں۔ مامون کے عہد میں جو رصد گاہیں بنائی گئی تھیں، ان کے نتائج نے علم حیت میں نمایاں اضافہ کیا۔ ابو الحسن نے دوربین ایجاد کی۔ ہندسہ، اقلیدس، فلسفہ حیت، بصریات، میکانکس، طب وغیرہ پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ طب کے مطالعہ کے لیے خاص توجہ دی جاتی تھی۔ عربوں کی فتوحات نے قدرتی طور پر پرانے ایران کی زبان اور ادب کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ایرانیوں نے عربی کی تحصیل میں اپنی مادری زبان کو ترک کر دیا، لیکن مامون کی سرپرستی نے فارسی کے احیاء کا موقع پیدا کیا۔ اس وقت تک فارسی زبان میں عربی کے ہزاروں الفاظ داخل ہو چکے تھے۔ جدید فارسی شاعری کا بانی عباسی مزوری مامون ہی کے عہد میں تھا۔ منگل کے دن خلیفہ کی موجودگی میں بڑے بڑے علماء ادبی، فلسفیانہ اور سائنسی موضوعات پر بحث کرتے۔ خلیفہ کی طرف سے علماء کے ناشتے کا انتظام کیا جاتا۔ یہ بحث مباحثہ مغرب کی نماز تک جاری رہتا۔ نماز کے بعد علماء کو خلفہ کی طرف سے رات کے کھانے پر مدعو کیا جاتا۔ ہفتے کے باقی ماندہ دنوں میں مامون اپنی سلطنت کے کام کاج میں مصروف رہتا۔ مامون تعزیر کے معاملے میں بہت نرمی کا برتاؤ کرتا تھا۔ ایک خارجی بلا خوف و خطر خلیفہ کی طرف بڑھا۔ قالین کے سرے پر رکتے ہوئے اس نے مامون سے کہا، مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ جگہ کس نے دی ہے؟ کیا آپ یہاں رائے عامہ کی وجہ سے بیٹھے ہیں یا تشدد اور قوت کے بل پر؟ مامون نے جواب دیا، مجھے یہاں نہ رائے عامہ نے بٹھایا ہے اور نہ تشدد نے، بلکہ اس شخص نے جس نے مسلمانوں پر حکومت کی اور اپنی موت کے بعد مجھے میرے بھائی کا وارث بنایا، اور جب مجھے اقتدار مل گیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے رائے عامہ کی ضرورت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر حکومت کو ترک کرتا ہوں تو اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ شاہراہیں ڈاکوؤں سے بھر جاتی ہیں، امور عامہ میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، بدامنی کے سبب حج کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تب میں لوگوں کے تحفظ کے لیے اٹھا تاکہ جب وہ متفقہ طور پر کسی ایک کو اپنا سردار مان لیں تو میں مستعفی ہو جاؤں۔ آج بھی اگر وہ کسی دوسرے شخص پر متفق ہو جائیں تو میں مستعفی ہونے کو تیار ہوں۔ مامون کا یہ جواب سن کر خارجی یہ کہہ کر چلتا بنا، آپ پر خدا کا سایہ اور اس کی عنایت ہو۔ خارجی کے چلے جانے کے بعد مامون نے اپنا ایک غلام اس کے پیچھے بھیجا۔ ملازم نے اس کا پیچھا کیا اور واپس ہوا۔ واپسی پر اس نے مامون کو بتایا کہ جس شخص نے خلیفہ سے بے دھڑک بات کی تھی وہ یورش پسندوں کی ایک جماعت کا سردار تھا۔ اس جماعت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مامون کے خلاف بغاوت کرے گی، لیکن آپ کا جواب سن کر اس جماعت نے بغاوت کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اپنی موت سے چند دن پہلے
مامون نے اپنے بھائی معتصم باللہ ابو اسحاق کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ مامون نے اپنے بیٹے عباس کو، جسے فوج میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی، اپنا جانشین کیوں مقرر نہ کیا۔ فوج نے شروع میں عباس کے حق میں مظاہرہ کیا، لیکن عباس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے چچا معتصم باللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس پر فوج نے بھی اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ باب نمبر 24 معتصم باللہ۔ مامون کی وصیت کے مطابق طرطوس میں معتصم باللہ کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس نے تیانہ کی سرحدی چھاؤنی کو ادھورا چھوڑ دیا۔ تمام سامان کو فوج سمیت طرطوس پہنچا دیا گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کام کو چھوڑ کر معتصم نے باقی تمام امور میں مامون کی پیروی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے ترکوں اور دوسرے غیر ملکیوں کی ایک باقاعدہ فوج مرتب کی، جو آگے چل کر عباسیوں کی سلطنت کے زوال کا سبب بنی۔ اس فوج کے افسر براہ راست خلیفہ کے ماتحت تھے۔ خلیفہ کی عرب اور ایرانی فوجوں کا اس فوج سے کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس ترک فوج نے بہت جلد رومی سلطنت کے پر توڑی گارڈز کی صورت اختیار کر لی، جو اپنی مرضی کے مطابق حکمرانوں کو تخت پر بٹھاتے اور پھر اپنی مرضی سے انہیں اتار دیتے۔ اس ترک فوج کے سپاہی اعلیٰ قسم کا فوجی لباس پہن کر اپنے گھوڑوں کو بغداد کے بازاروں میں سرپٹ دوڑاتے، اور ہر اس راہگیر کو جو سامنے آتا تھا وہ اسے بلا خوف منہ کے بل گراتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ ترک سپاہیوں کے اس طرز عمل سے بغداد میں شور مچ گیا۔ بلوے کے خوف سے خلیفہ اپنی اس ترک فوج سمیت بغداد سے چند دن کے فاصلے پر سامرا چلا گیا۔ معتصم نے سامرا میں اپنے لیے ایک محل، ترک فوج کے لیے بارکیں اور گھوڑوں کے لیے استبل بنوائے۔ شہر میں ترکی سرداروں کے محل اپنی شان و شوکت میں خلیفہ کے محل سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ اس عہد کا ایک نمایاں واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جاٹوں کا ایک قبیلہ دجلہ کے کنارے پر نمودار ہوا۔ عرب مورخ اسے زد کہتے ہیں۔ یہ جاٹ وہاں کیسے پہنچے، اس کے متعلق عرب مورخ بھی کچھ نہیں بتاتے، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ گنتی میں 17,000 تھے۔ جب انہوں نے دھاوے بولنے شروع کیے تو معتصم نے ان کے مقابلے پر ایک چھوٹی سی فوج بھیجی۔ انہیں قید کر کے خلیفہ کے سامنے بغداد میں پیش کیا گیا تاکہ خلیفہ ان کی عورتوں کا عجیب و غریب لباس دیکھ لے۔ جاٹوں کو سلیشا کی سرحد پر آباد کر دیا گیا۔ بغیر کسی سبب کے بازنطینیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں جاٹوں کی بہت بڑی تعداد ماری گئی۔ جو زندہ بچے انہیں تھریس کے علاقوں میں بطور غلام آباد کر دیا۔ 535 عیسوی میں بغداد میں محمد تقی کا انتقال ہوا۔ آپ کے بیٹے علی آپ کے جانشین ہوئے۔ بابک کے حملوں نے بہت سے علاقوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے معتصم نے اپنے ترک جرنیل افیشن کو بھیجا۔ کئی ایک لڑائیوں کے بعد افیشن نے بابک کے قلعہ کو سر کر لیا۔ اس کے بیٹے اور کئی ایک دوسرے رشتہ داروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان سب کو بغداد بھیج دیا گیا، جہاں معتصم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کا برتاؤ کیا۔ بابک اپنے بھائی سمیت آرمینیا بھاگ گیا، جہاں ایک آرمینی سردار نے انہیں پکڑ کر افیشن کے حوالے کر دیا۔ انہیں بغداد پہنچایا گیا۔ چونکہ ان کے جرائم ناقابل عفو تھے، اس لیے انہیں پہلے بغداد کے بازاروں میں ایک ہاتھی پر سوار کر کے پھرایا گیا۔ اس کے بعد انہیں قتل کرایا گیا۔ افیشن نے 7,000 کے قریب عیسائی اور مسلمان عورتوں کو بابک کے پنجے سے رہائی دلا کر انہیں اپنے اپنے گھروں میں پہنچایا۔ جب افیشن ازندران میں بابک کی سرکوبی کر رہا تھا تو اس کے حلیف شہنشاہ بازنطین نے عباسی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے بہت سے شہروں کو جلا کر عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ زباترا، جہاں معتصم پیدا ہوا تھا، جلا کر راکھ کر دیا۔ اس شہر کے مردوں کو یا قتل کر دیا گیا یا انہیں اندھا کر دیا گیا۔
جب معتصم کو ان واقعات کا پتہ چلا تو اس نے انتقام لینے کی قسم کھائی۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی فوج سمیت بازنطینیوں سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہوا۔ خلیفہ کی فوج کے ہراول دستوں نے بازنطین کی فوج کو شکست دی۔ خلیفہ نے اب شہنشاہ بازنطین تھیونیلس کے مقام پیدائش اموریہ کا محاصرہ کر لیا۔ 50 دن کے بعد یہ شہر فتح ہوا۔ عربوں نے اس شہر کو سطح زمین سے ہموار کر دیا۔ 30,000 اشخاص کو قتل کیا گیا۔ باقی آبادی کو بازنطینی کمانڈر سمیت بغداد پہنچا دیا گیا۔ اب معتصم باسفورس کی طرف بڑھا تاکہ بازنطین کو ایک فیصلہ کن شکست دے، لیکن ایک سازش کے انکشاف سے وہ اس ارادے سے باز رہا۔ بعض عرب جرنیلوں نے جو ترک جرنیلوں کے اثر و رسوخ سے حسد کرتے تھے، نوجوان عباس کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ معتصم کو قتل کر دیا جائے۔ اتفاق سے اس سازش کا انکشاف ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سازش نے خلیفہ کو اس قدر پریشان کیا ہوگا کہ وہ اپنا پروگرام ملتوی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ عباس اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب معتصم باللہ نے تھیونیلس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ خلیفہ سامرا روانہ ہوا۔ 839 عیسوی میں تبرستان کے ایک مجوسی شہزادے نے بغاوت کر دی۔ اس خیال کے پیش نظر کہ عبداللہ بن طاہر اس بغاوت کو فروغ نہیں کر سکے گا اور اس طرح خلیفہ اسے افیشن مشرق کا گورنر مقرر کر دے گا، افیشن نے باغی شہزادے کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر اکسایا۔ مجوسی شہزادے کو شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ افیشن کو پکڑ کر ایک زندان میں بھوک سے مرنے کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد 5 جنوری 842 عیسوی کو معتصم باللہ اس دنیا سے چل بسا۔ معتصم نے اپنی سلطنت کے زرعی امور میں بہت زیادہ دلچسپی لی۔ اس نے اپنی سلطنت کے طبعی ذرائع کو ملکی ترقی پر صرف کیا۔ جب کبھی معتصم تشدد پر آمادہ ہوتا تو قاضی احمد بن ابو داؤد اس کے غصے کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ قاضی احمد بن داؤد معتزلین کا ایک بہت بڑا پیشوا تھا۔ باب نمبر 25 واسق باللہ۔ معتصم باللہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا واسق باللہ اس کا جانشین ہوا۔ بعض مورخوں نے واسق کے کردار کو گھناؤنی صورت میں پیش کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا حکمران تھا اور خوش باش رہنے والا ضرور تھا، لیکن اس کے ذاتی کردار پر حرف گیری نہیں کی جا سکتی۔ اس نے سائنس اور ادب کی سرپرستی کی، صنعت اور تجارت کو فروغ دیا۔ وہ ادب کا بہت دل دادا تھا۔ اسے موسیقی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 100 کے قریب راگنیاں ایجاد کی تھیں۔ وہ حد سے زیادہ سخی تھا۔ اس کے عہد حکومت میں اس کی سلطنت میں ایک بھی گداگر نہیں تھا۔ اس کے عہد میں عربوں اور بازنطینیوں میں ایک وسیع پیمانے پر جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ واسق نے بھی اپنے باپ کی طرح ترکوں کو عربوں اور ایرانیوں پر ترجیح دینے کی غلطی کی۔ اس نے ایک ترک سردار راشناس کو سلطنت کا نائب سلطان مقرر کر دیا۔ واسق نے عوام میں اعتزال کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی عباسیوں کی شان و شوکت بھی ختم ہو گئی۔ آئندہ 200 سال میں عباسیوں کی تاریخ ایسے حکمرانوں کو پیش کرتی ہے جو بغیر اقتدار کے تخت پر بٹھا دیے جاتے تھے اور بغیر کسی کے آنسو بہائے قبر میں اتار دیے جاتے تھے۔ واسق نے سامرا میں وفات پائی۔ باب نمبر 26 متوکل سے قائم تک۔ واسق کی موت کے بعد قاضی القضات، وزیر اور بعض درباریوں نے چاہا کہ اس کے نوجوان بیٹے کو تخت پر بٹھائیں، لیکن واصف ترک نے اعتراض کیا کیونکہ اس کے خیال میں شاہی لباس اس نوجوان پر پورا نہیں اترتا تھا۔ چنانچہ واسق کے بھائی متوکل کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ متوکل نے 15 سال تک حکومت کی۔ اس کے عہد حکومت میں عباسیوں کے زوال کا آغاز ہوا۔ اس نے عیش و عشرت میں ڈوب کر اپنی سلطنت کو تباہی کے غار میں دھکیل دیا۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ بہت عقیدہ پرست تھا۔ اس کے ایک فرمان کے ذریعے اعتزال کو خلافت قانون قرار دے دیا گیا۔ اس نے پرانے عقائد کے نفاذ کا حکم دے دیا۔ معتزلین کو
سرکاری عہدوں سے نکال دیا گیا۔ سائنس اور فلسفے کے متعلق لیکچر دینے ممنوع قرار دیے گئے۔ قاضی ابو داؤد، ان کے بیٹے اور کئی ایک معتزلین کو قید کر لیا گیا اور ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ متوکل نے اپنی سختیوں کا دائرہ صرف معتزلین تک ہی محدود نہ رکھا، اس نے غیر مسلموں پر بھی سختیاں کیں، انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا اور طرح طرح سے اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت علی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسے اتنی دشمنی تھی کہ اس نے امام حسین کے روضہ کو مٹا کر وہاں پانی چھوڑ دیا۔ واسق نے اپنے وزیر کو کم احترام کرنے کے جرم میں موت کی سزا دی۔ بازنطینیوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر عباسیوں کی مملکت پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے مصر میں ومیات کو آگ لگا دی اور شلیشیا کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ تھیوڈورا نے 2,00,000 جنگی قیدیوں میں سے 1,20,000 کو قتل کر دیا۔ صرف ان لوگوں کی جان بخشی کی گئی جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ متوکل کا طرز عمل اس قدر تند اور غضبناک ہو گیا تھا کہ اس کے ترک محافظوں نے اسے قتل کر دینے کی سازش کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سازش میں اس کا بیٹا منتظر بھی شامل تھا۔ چنانچہ ایک رات جب وہ عالم مدہوشی میں تھا تو اس کے ترک محافظوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ متوکل کی موت کے بعد منتظر کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ اسے ایک انصاف پسند اور نیک دل حکمران کہا جاتا ہے۔ اسے اپنی رعایا کی بھلائی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا۔ اس نے حضرت علی اور امام حسین کے مزاروں کو از سر نو تعمیر کیا اور اہل بیت کو وہ جائیداد واپس کر دی جس کو متوکل نے ضبط کر لیا تھا۔ اس نے غیر مسلموں پر سے پابندیاں اٹھا دیں۔ بدقسمتی سے وہ 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد اس دنیا سے چل بسا۔ اب ترک سرداروں نے، جن کے اختیارات بہت وسیع ہو چکے تھے، معتصم کے ایک پوتے مستعین کو تخت پر بٹھایا۔ مستعین کو کوئی اختیار حاصل نہ تھا، تمام اختیارات ترک سرداروں کے ہاتھ میں تھے۔ منتظر کی موت کے بعد صوبائی گورنر بہت حد تک آزاد حکمرانوں کی حیثیت حاصل کر چکے تھے۔ عبداللہ بن طاہر کی موت کے بعد اس کا بیٹا طاہر اس کا جانشین ہوا تھا۔ اس کا نظم و نسق اپنے باپ کی طرح بہت اچھا تھا۔ بنو طاہر کا صدر مقام نشا پور تھا جو خراسان کی راجدھانی تھی۔ 862 عیسوی میں طاہر کی موت کے بعد اس کا بیٹا محمد اس کا جانشین ہوا۔ محمد نے 873 عیسوی تک خراسان پر حکومت کی۔ بنو طاہر کے اقتدار کو دیکھتے ہوئے عباسیوں کے مشرقی صوبے ایک ایک کر کے مرکز سے کٹنے لگے۔ مستعین نے ترک سرداروں سے تنگ آ کر بغداد میں پناہ لی۔ اسے خیال تھا کہ بغداد میں عرب اور ایرانی سپاہ اس کی امداد کریں گے۔ ترک سرداروں نے خلیفہ کو بغداد سے واپس لانے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد متوکل کے دوسرے بیٹے موتز کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ ترک سردار بغداد کا محاصرہ کرنے کے لیے بڑے مستعین کو اس بات پر آمادہ کر لیا۔ ترک سردار بغداد کا محاصرہ کرنے کے لیے بڑے مستعین کو اس بات پر آمادہ کر لیا گیا کہ وہ تخت سے علیحدہ ہو جائے تو اسے مدینہ منورہ میں زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن جب مستعین حجاز جاتے ہوئے وسط میں پہنچا تو اسے موتز کے بھیجے ہوئے ایک قاتل نے قتل کر دیا۔ اب ترک سرداروں میں باہمی جھگڑے شروع ہوئے۔ واصف اور بیگا کو ان کے محافظوں نے قتل کر دیا۔ ایک سردار بابکیال نے وزارت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے خلیفہ سے مصر کی نیابت حاصل کر کے مشہور و معروف احمد بن طولون کو اپنا نائب مقرر کیا۔ وزیر کے قتل کے بعد احمد بن طولون مصر کا آزاد حکمران بن گیا۔ وہ ایک بہت اچھا حکمران ثابت ہوا۔